السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ حبیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی کے پولیٹیکل ہب۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے وہ پاکستان میں گزشتہ روز یعنی اتوار 16 اکتوبر کے روز ہونے والے بائی الیکشنز ہیں، ان پر ہم بات کرنا چاہیں گے، ان کے رزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویسے آپ لوگ میڈیا سے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آج ڈیٹیل میں ہم آپ سے، کیونکہ 100% رزلٹ شو ہو چکے ہیں، تو آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنا چاہیں گے۔ ابھی جو بائی الیکشن ہوا وہ ٹوٹل 11 سیٹوں پر ہوا، جس میں سے 8 این اے کی یعنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں تھیں اور 3 پی پی یعنی پنجاب اسمبلی کی سیٹیں تھیں۔ 8 میں سے 6 پی ٹی آئی نے جیتی اور 3 میں سے 2 پی ٹی آئی نے جیتی، یعنی کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں تو 90% کامیابی پی ٹی آئی کی ہے۔ اب اس چیز پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جن حلقوں میں الیکشن ہوا ہے ان میں 2018 کے الیکشن میں کون کامیاب ہوا تھا۔ اگر ہم بات کریں نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں، این اے 22 ہے، 34 ہے، این اے 31 ہے، این اے 157 ہے، این اے 237 ہے، جتنے بھی یہ حلقے ہیں اور بھی ہیں، ان سب حلقوں میں پی ٹی آئی غالب رہی تھی۔ 2018 کے الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی 2 حلقوں میں این اے 157 ملتان، این اے 237 کراچی، یہاں سے پیپل پارٹی نے میدان مارا جیتا ہے۔ اس بارے میں اگر بات کریں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم اس کی وجوہات پہ جائیں، پہلے یہاں سے الیکشن لڑا تھا این اے 157 ملتان سے شاہ محمد قریشی صاحب کے بیٹے زین قریشی صاحب نے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور وہ جیت گئے تھے۔ ان کے اپوننٹ پیپل پارٹی کے لوگ بھی کھڑے تھے، پی ایم ایل این کے لوگ بھی کھڑے تھے۔ 2018 کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی جو ہے پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو تھے وہی متحدہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، یعنی ٹوٹل 13 جماعتوں کے کینڈیڈیٹ تھے۔ 13 جماعتوں نے مل کر 20,000 کی برتری لی، یہ ان کی کامیابی ہے، انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ یہیں پہ اس جگہ پہ اس حلقے میں پی ٹی آئی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ کیا پھر آپ موروثی سیاست کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، اور شاید میرے نظریے میں پی ٹی آئی کے جو ناراض کارکن تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، اسی وجہ سے شاید یہ ہارے ہیں۔ اور یہ وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ناراض کارکن تھے انہوں نے صرف ایک ہی وجہ بیان کی کہ ہم کبھی بھی موروثی سیاست کو بنپنے نہیں دیں گے، ہم کبھی بھی موروثی سیاست کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی مہر بانو قریشی صاحبہ ہماری قابل عزت ہیں، وہ بہنوں کی جگہ ہے، ان کو ہم ووٹ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ وہ موروثی سیاست ہے۔ بھائی کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر بہن الیکشن لڑے گی، یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ وہاں پہ عمران خان خود لڑ سکتے تھے، وہاں پہ کسی اور کو لڑا سکتے تھے، کسی کو بھی الیکشن لڑوا دیتے۔ آج کل جو ہوا بنا ہوا ہے اس حوالے سے دیکھیں، جہاں پہ عمران خان نے جس کو کینڈیڈیٹ بنایا ہے وہ جیتا ہے موسٹلی۔ یہ 2 سیٹیں ہیں یہاں پہ عمران خان صاحب ہارے ہیں، وہ اس سینس میں آ رہے ہیں۔ یہ ملتان والی سیٹ تو صرف موروثی سیاست کی بینٹ چڑھی ہے، یہ سیدھی اور حقیقی بات ہے۔ کراچی کی بات کریں تو وہاں پہ پہلے بھی پی ٹی آئی جیتی ہے، لیکن وہاں پہ 2018 کے الیکشن سے پہلے وہاں پہ کبھی بھی کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کو نہیں ہرا سکی۔ پیپل پارٹی کا وہاں پہ ہوا ہے اور وہ رہے گا شاید۔ وہاں پہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کی ہوا بنی تھی اور اس وجہ سے وہ جیت گئے۔ اب ایک وجہ اور بھی ہے، جب کینڈیڈیٹ زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ فرنٹ لائن پارٹیاں ایک حلقے سے الیکشن لڑتی ہیں تو وہاں پہ ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ اب چونکہ پیپل پارٹی کو ملتان اور کراچی جہاں جہاں کامیابی ملی ہے وہاں پہ تمام پارٹیز کے جو لوگ تھے وہ پیپل پارٹی کو ہی سپورٹ کر رہے تھے۔ آپ پھر اس بات کو یہ بھی سمجھیں کہ وہاں پہ ووٹ ڈویژن نہیں تھی اور یہ ایج بھی مل گیا۔ اگر وہاں پہ تمام پارٹیز کے الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی امکان تھا وہاں پہ تمام پارٹیز اپنے اپنے کینڈیڈیٹ دیتی، فضل الرحمان صاحب دیتے، جماعت اسلامی دیتی، ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ ہوتا، وہاں پہ نواز لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوتا، وہاں پہ کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ ہوتا، تو پھر کبھی امکان تھا کہ عمران خان بھاری مارجن سے وہاں سے جیت جاتے۔ یہ تو وہ 2 حلقے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی ہار گئی۔ جہاں پہ جیتی وہاں پہ سارے کے سارے حلقوں میں عمران خان صاحب تھے اور عمران خان صاحب خود ہی جیتے ہیں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کو کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہا، میں اس کے بیانیے کے ساتھ بھی نہیں دے رہا، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ جیتے ہیں۔ اب اگر وہ جیتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کی بات کریں تو پھر اس حوالے سے تو آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے
کہ آپ کے 90 to 95% ووٹ جو ہیں وہ ان کو گئے ہیں، تو پھر آپ کو حکومت میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ اٹھیں، آئیں، الیکشن کروائیں، پھر دیکھیں میدان کھلا ہے، کھیلیں۔ میدان میں آئے نا، میدان میں کھیلیں گے تو پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ پھر چاہے آپ اپنی اسٹریٹجی سے آپ زیادہ سیٹیں جیت لیں، کیونکہ آپ کا اتحاد ہے، آپ اپنی اسٹریٹجی سے ابھی 2 سیٹیں جیتے ہیں، آپ کو ہم پھر کہتے ہیں پنجاب اسمبلی کے پہلے 20 حلقوں میں الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے تقریباً 15 سے 16 سیٹیں جیتی۔ باقی پی ڈی ایم نے جو ہے متحدہ جو اپوزیشن تھی اس وقت کی اور پنجاب اسمبلی کی، وہ جو ہے پی ڈی ایم نے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے وہاں پہ صرف 4 سے 5 سیٹیں جیتی تھی۔ ابھی بھی یہی صورتحال ہے، صرف 2 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اور 1 سیٹ 3 میں سے جیتے ہیں وہ اس کی پنجاب اسمبلی کی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں، شیخو پورہ میں ہوا، جلیل شرک پوری صاحب کے حلقے میں تھا یہ الیکشن شاید، یا اس سے ریلیونٹ کسی حلقے میں تھا، تو وہاں پہ پی ایم ایل این نے پہلے جیتی تھی، وہی سیٹ کنٹین کی۔ ابھی موجودہ صورتحال میں اگر باول نگر یعنی چشتیہ کی بات کریں، پی پی 241 کی بات کریں، ہم سے متصل ہے، تو ملک مظفر خان اور امان اللہ ستار باجوہ کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ تھا۔ امان اللہ باجوہ صاحب کے بڑے بھائی احسان اللہ باجوہ صاحب، ان کو نواز شریف کا اے ٹی ایم بھی کہا جاتا ہے، وہ کس لیے کہ مبینہ طور پر مریم نواز شریف صاحبہ جب بھی دبئی جاتی ہیں تو ان کی رہائش کا، ان کی شاپنگ کا، ان کی ریزیڈنس، ان کے ہوٹلنگ، ان کے سب خرچے جو ہیں وہ امان اللہ باجوہ صاحب کے بڑے بھائی احسان اللہ باجوہ صاحب اٹھاتے ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پی ٹی آئی کا گھر نہیں تھا، یہ یہاں سے ہمیشہ سے نون لیگ جیتی ہے۔ پہلے طاہر بشیر چیمہ صاحب جیتے تھے، اس دفعہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، طاہر بشیر چیمہ صاحب اور امان اللہ ستار صاحب، اور وہ سب اکٹھے تھے، وہ ایک گروپ بن چکا تھا، اور وہ پھر بھی ہارے ہیں، تقریباً 11,000 کم و بیش 11,000 کی لیڈ سے وہ ہارے ہیں۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس کے علاوہ فیصل خان نیازی صاحب جیتے ہیں، پی پی 239 سے شاید جیتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم سم اپ کریں تو مجموعی طور پر پی ٹی آئی نے مارکا مارا ہے۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر پی ٹی آئی نے مارکا مارا ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ضرور چاہیے کہ ایک جماعت، ہم اکثر کہتے ہیں کہ یوتھیاز یعنی یوتھ اس کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کے، اگر صرف یوتھ کھڑی ہوتی تو یہ کبھی بھی نہ جیتتے۔ ان علاقوں میں ظاہری سی بات ہے بزرگ بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان میں میچور نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، ان میں یوتھ سے مراد 18 سے 30 ہے، 30 سے 40 یا 30 سے 50 تک بزرگ کاؤنٹ نہیں ہوتے، 50 سے بہت بزرگ کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو سب نے یعنی کہ عمران خان کو کاسٹ کیا ہے ووٹ، تو ہی وہ جیتے ہیں۔ اب ان تمام حلقوں پر جو الیکشن ہوا ان پر کروڑوں روپے کا خرچ آیا۔ اب میں ایک اور بات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں، الیکشن کی طرف۔ عمران خان نے کہا کہ جی ہم ان تمام حلقوں میں الیکشن لڑیں گے اور پھر یہ حلقے کھلے چھوڑ دیں گے، یعنی پھر ہم استعفے دے دیں گے۔ اب بات تو یہ ہے کہ ہمارا پیسہ حرام کا ہے گیا، آپ لوگ اپنے سیاست کے تماشوں میں ہمارے ٹیکس کا پیسہ اڑا رہے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ آپ ہمارے سو کالڈ نیشنل لیڈرز ہیں، آپ کو تو لیڈرز کے حل کا بھی نہیں پتا شاید۔ آپ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ جمہوریت پتہ نہیں کہاں ہے، آپ کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہ کنٹرول جمہوریت میں آپ رہ رہے ہیں، آپ اسی کنٹرول جمہوریت میں رہ رہے ہیں جس میں ہمیں آپ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل بات ہوگی، فی امان اللہ۔